مٹی میں دفن آدمی مٹی کا، پتلا ہے ایک پیالہ بھری مٹی کا، پتلا ہے وہی پیالہ بھری مٹی کا، میں خار پئیں گے جس پیالے میں شراب، میں خار پئیں گے جس پیالے میں شراب، وہ پیالہ بنے گا کل اسی مٹی۔ آپ اس کی تشریح کریں، یہاں دیکھے بغیر۔ آدمی کی ابتدا مٹی سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی کے پتلے میں اپنی روح پھونکی تو آدمی میں شعور حواس پیدا ہو گیا، وہ سنتا بولتا دیکھتا آدمی بن گیا، اور اس کا انجام بھی یہی ہے کہ وہ اس کا یہ جسم بھی پتلا دوبارہ مٹی میں مٹی بن جاتا ہے۔ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حقیقت کو بتایا ہے کہ اسی مٹی کے پتلے میں وہ شراب معرفت ہے، اللہ تعالیٰ کے وہ علوم جو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دے دیے تھے، وہ علوم اس پتلے میں موجود ہیں، اور اس سے جو ہے جب یہ مٹی کا آدمی جب اس سے انسان بن جاتا ہے تو شراب معرفت جو ہے اس سے نہ صرف یہ کہ وہ خود سرشار و بے خود ہو جاتا ہے، بلکہ ساری مخلوق اس سے اس شراب معرفت سے فیض یاب ہوتی ہے، اور اس سے قطرہ قطرہ وہی شراب، وہی نشہ، وہی بے خودی حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کل اسی مٹی سے پیالہ بنے گا، تو اس سے مراد یہ ہے کہ اسی مٹی کے آدمی میں وہ انسان پوشیدہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ کا عرفان حاصل ہے۔ یہاں جو ہے دوسری اس سے پہلے جو روایت گزر چکی ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گردوں نے 1000 عرص ڈالے ہیں عظیم، میں خاک ہوا، خاک سے پیمانہ ہوا۔ میں اسی کا حوالہ دوں گا کہ وہ اسی بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ مجھے 1000 طرح کے تصرفات سے پیمانہ بنا دیا، اللہ کی مشیت نے، تقدیر نے مجھے 1000 طرح کے اقساط ڈال کر، مجھے تبدیلیاں کر کر کے ایسا پیمانہ بنا دیا ہے جس سے ساری مخلوق جو ہے وہ شراب معرفت حاصل کر سکے۔ تو یہی حقیقت جو ہے اس روایت میں بتائی گئی ہے کہ اسی مٹی کے پیالے سے میں خار جو ہے وہ شراب معرفت بھی دے۔ اچھا دیکھیں، آپ نے قرآن شریف کے جو الفاظ پہ اگر غور کریں، جہاں تخلیق کا ذکر ہے وہاں آدم کا، جنت کا اور فرشتوں کا ذکر ہے۔ آدم کا، فرشتوں کا، جنت کا، اور جنت کے بعد پھر دنیا کا تذکرہ ہے۔ یعنی اس کی جو درجہ بندی ہوئی وہ اس طرح ہے، پہلے اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو تخلیق کیا، پھر اس میں جو پہلے تخلیقات ہو چکی ہیں وہ اپنی جگہ، پھر لیکن ان تخلیقات میں ایک تخلیق آدم کی ہوئی۔ بتایا جاتا ہے کہ پہلے جنات تھے، فرشتے تھے، اور پتہ نہیں کیا کچھ تھا، انسان بھی ایک، آدم بھی ایک تخلیق بنا۔ وہ قندر بابا جو تذکرہ فرما رہے ہیں وہ آدم کا، اس آدم کا تذکرہ فرما رہے ہیں جو مٹی سے بنا ہے۔
ابھی پروفیسر صاحب نے دوران آدم انسان کا بھی تذکرہ کیا. تخلیق کے دو رخ یا دو پہلو ہیں. ایک آدم تخلیق ہے اور ایک انسان تخلیق ہے. ایک آدم تخلیق ہے اور انسان تخلیق ہے. جہاں یہ تذکرہ ہے کہ میں نے آدم کو پیدا کیا، پھر اس کو اور اس کی بیوی کو حکم دیا کہ جنت میں رہو اور یہاں سے جہاں سے دل چاہے خوش ہو کر کھاؤ پیو. اب اس میں دو باتیں بہت زیادہ غور طلب اور اہمیت کے حامل ہیں کہ تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، جہاں سے دل چاہے کھاؤ پیو. جہاں سے دل چاہے کا مطلب یہ ہو سکتا ہے، جو میں چھوٹی سی اپنی عقل کے مطابق سمجھتا ہوں، جہاں سے دل چاہے کا مطلب یہ کہ پوری جنت کی ملکیت آپ کی ہے اور اس میں اسپیس کی درجہ بندی نہیں ہے. جہاں جس سے دل چاہے، ایسی بظاہر اسپیس کی طرف اشارہ ہے جس کو ہم کسی بھی طرح اشاروں میں، کنایوں میں، مثالوں میں، الفاظ میں، ناپ تول میں بیان نہیں کر سکتے. جہاں سے دل چاہے، یعنی جنت میں جو اسپیس ہے وہ اسپیس تو ہے، لیکن اس میں کشش سے ثقل نہیں ہے اور درجہ بندی نہیں ہے، زیادہ اسپیس ہی نہیں ہے. جنت میں اسپیس ضرور ہے. اگر اسپیس نہ ہوتی تو اس میں درخت، پھل، پھول اور جنت کی جو دوسری مخلوقات ہیں وہ کہاں ہوتی. لیکن جہاں سے دل چاہے کا مطلب یہ کہ کوئی اس میں حد بندی نہیں ہے اور کوئی اس کی سرحد نہیں ہے جس کو کسی طرح بیان کیا جا سکے. لیکن زمین کی حد بندی بھی ہوتی ہے، سرحد بھی ہوتی ہے. یعنی ایسی زمین جہاں اس جگہ کو ہم اسپیس کے اندر بند نہیں کر سکتے. یہ بہت زیادہ غور سے سننے کی بات ہے، نوٹ کرنے کی بات ہے اور اس میں باقاعدہ مباحثہ کرنے کی بات ہے. دوسری بات اللہ تعالیٰ نے فرمایا خوش ہو کر کھاؤ پیو. زمین میں جو بھی جائے پھل ہے، پرندے جو بھی ہے، اس کی تشریح ان آیات میں نہیں ہے، دوسری آیتوں میں ہے، ان آیات میں نہیں ہے. جہاں سے بھی دل چاہے، جہاں سے بھی دل چاہے کا مطلب یہ ہوگا کہ اسپیس کی کوئی حد بندی نہیں ہے. میل، 10 میل، 50 میل، 1000 میل، لاکھ میل، کروڑ میل، کوئی پابندی نہیں. فَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا. رغدن کا مطلب ہے خوش ہو کر کھاؤ، خوش ہو کر کھاؤ. یعنی جب تمہارے اوپر، بہت نوٹ کرنے کی بات ہے، یعنی جب تمہارے اوپر اسپیس کا غلبہ ہوگا
جبھی تمہارے اندر ناخوشی پیدا ہوگی. کیا سمجھے؟ آپ بتائیں. آپ نے یہ فرمایا کہ جب اسپیس کا غلبہ ہوگا تو ہم ناخوش ہو جائیں گے، یعنی ہم محدودیت کا حد بندیوں کا شکار ہو جائیں گے. اور جنت میں کوئی حد بندی نہیں. جب نہیں ہے جنت میں تو حد بندی بھی نہیں ہے، اور جب حد بندی نہیں تو اسپیس حد بندی کے علاوہ کسی چیز کو نہیں کہتے. اسپیس ہے. اگر وہاں محلات نہ ہوتے، باغات نہ ہوتے، ویر و غلمان نہ ہوتے، پرندے نہیں ہوتے، اشجار درخت نہ ہوتے، پھول نہ ہوتے، جھولے نہ ہوتے، نہریں نہ ہوتی، پانی کی نہریں، شہد کی نہریں، دودھ کی نہریں، اگر یہ نہ ہوتی تو اس کے لیے تو کیا ضروری نہیں ہے حد بندی. کیوں بھائی؟ ضروری ہے. تو اس کے اندر دو حد بندیاں ہیں. ایک حد بندی ایسی ہے کہ اس میں اسپیس میں اس حد بندی کو کسی بھی صورت سے کوئی آدمی بھی کسی بھی وقت میں بیان نہیں کر سکتا. لہذا نہیں ہے. کیوں بھائی؟ یعنی ایسی اسپیس کہ جس کو الفاظ میں، اشاروں میں، کنایوں میں، مثالوں میں بیان نہ کیا جا سکتا ہے وہ اسپیس. اگر وہ اسپیس نہیں ہوگی، محلات کا وجود، باغات کا وجود، حوروں کا وجود، غلمان کا وجود، اشجار کا موجود ہونا، پھلوں کا موجود ہونا وغیرہ وغیرہ، یہ زیر بحث نہیں آتا. اس کا دوسرا نقطہ آپ سمجھے؟ اسپیس کا مطلب ہے حد بندی. اسپیس کا مطلب ہے حد بندی. اور جہاں حد بندی نہیں ہوگی اسپیس ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اور اگر ہوگی تو ہم اس کو بیان کرنے سے قاصر ہیں. کیونکہ ہم بیان کرنے سے قاصر ہیں، اس لیے ہم نہیں کہہ سکتے کہ اسپیس ہوگی. وہ کیا چیز ہوگی کیا پتہ اسپیس ہو، کیا پتہ کچھ اور چیز ہو. ہمارا شعور اس قابل نہیں ہے کہ ہم اس کی تشریح کر سکیں. لا تقرب، یہ تو یہ ہو گیا. اسپیس نہیں ہے. لا تقربا ایک درخت ہے. یہ ایک درخت اب جنت میں ہے، میدان میں حوریں پھر رہی ہیں، غلمان پھر رہے ہیں، پرندے اڑ رہے ہیں، پھول لگے ہوئے ہیں، جھولے جھول رہے ہیں، سب ہے خوبصورت. خوشبوئیں اٹھ رہی ہیں، 7 بج رہے ہیں، وہاں آپ گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں. اور ایک میدان ہے، حد نظر تک میدان ہی میدان ہے. کوئی حدبندی نہیں ہے، کوئی سرحد نہیں ہے، کوئی دیوار نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے. اب اس میں آپ کو متنبع کیا جاتا ہے کہ دیکھو بھائی یہ جو درخت ہے، یہ جو ایک درخت ہے، اس کے قریب نہیں جانا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب وہاں کھانے کی پابندی نہیں، رہنے کی پابندی نہیں، سونے کی پابندی نہیں، چلنے پھرنے کی کوئی پابندی نہیں، مائلیج وہاں نہیں ہے، فاصلے وہاں نہیں ہے،
یہ جو دائرہ ہے، یہ جو دائرہ ہے، یہ جو دائرہ ہے، اس میں جو ادھر یہاں نہیں جانا. کیا مطلب ہوا؟ کیا مطلب ہوا جی؟ کیوں نہیں؟ بات تم صحیح کہہ رہے ہو، واضح نہیں کر رہے ہو. بات صحیح کہہ رہے ہو، واضح نہیں کر رہے ہو. وہاں جا کے مجھے نہیں بتاؤ، سب کو بتاؤ. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک لامحدودیت کے اندر ایک حد قائم کر دی کہ آپ اس حد کے قریب نہیں چلیے گا، ورنہ آپ کے اوپر اس جو سراؤنڈنگ ہے اس کے اثرات آپ کے اوپر مرتب ہو جائیں گے. ہاں حد بندی نہیں تھی جنت میں، لیکن اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے، اللہ تعالیٰ کے معاملات ہیں. اللہ تعالیٰ کو آئندہ یہ دنیا چلانی تھی، چلانی ہے. اس میں ایک اللہ تعالیٰ نے قانون نافذ کیا، اس کے قریب نہیں جانا. کروڑوں میل کا رقبہ، جہاں سے جاؤ، جہاں سے کھاؤ، جو چاہے کھاؤ پیو، یہ وہ. ایک مخصوص درخت ہے، یہاں نہیں جانا. اس کا مطلب یہ ہوا یہاں نہیں جانا. اگر تم یہاں جاؤ گے تو یہ جو جنت کا انعام ہے یہ ان لوگوں کو ملتا ہے جو تعمیل ارشاد کرتے ہیں. اب چونکہ یہ بھی ایک تعمیل ارشاد ہے، تم نے اس کو توڑ دیا، اب جنت میں نہیں رہ سکتے. کروڑوں میل کا رقبہ، کروڑوں میل کا رقبہ. ایک وہاں درخت ہے، وہ درخت تمثیلاً میں بتا رہا ہوں کتنا ہوگا، گزوں میں ہوگا اس کا دائرہ، کروڑوں میل میں. یہ جو کروڑوں میل میں جو ایک میل ہے ادھر نہیں جانا، یعنی اس کی طرف توجہ نہیں کرنا کہ یہ کیا ہے، کیوں ہے، یہاں کیوں منع کیا گیا. ٹھیک ہے؟ اور اگر ایسا کرو گے تو کیا ہوگا؟ ظالموں میں سے قرآن میں بھی ہوگا کیا؟ ظالم تو ہو گیا تو اللہ نے جنت کے جو وہ حواس ہیں، جو آزادی ہے، اس سے نکل جاؤ گے. کیوں کہ جنت تابع دار لوگوں کی جگہ ہے. یہاں وہ لوگ نہیں آ سکتے جو نافرمانی کے مرتکب ہوتے ہیں. اب چونکہ تم نے نافرمانی کا ارتکاب اگر کر دیا، اب تم جنت کی جو فضا ہے وہ آپ کو قبول نہیں کرے گی. کیوں؟ اس لیے کہ جنت کی فضا، جنت کا ایٹماسفیئر، جنت کا ماحول ایسا ہے ہی نہیں کہ وہ نافرمانی کو برداشت کر سکے. اب اسے دو مسئلے آپ کو نکلتے ہیں. ایک دی کہ فرما بردار ہی جنت میں جائے گا، اور دوسرے نافرمان جنت میں نہیں جائے گا. یہ قرآن بھی حدیث بھی. کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ کہ جنت میں اتنے بڑے کروڑوں اربوں میلوں کا ایک رقبہ ہے. چلو ایک میل رکھ لو، کروڑوں اربوں میلوں میں ایک میل کی رقبہ جو ہے وہ، اس کی مثال آپ یوں دے سکتے ہیں کہ بہت بڑا گنبد ہے، اس میں سوئی روشنائی میں بھگو کے اس کو نشان یوں لگاتے. اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت بنتی نہیں. ٹھیک ہے؟
اگر تم گئے ولا تقربا هذه شجرۃ، اس درخت کے قریب نہیں جانا، یعنی اس درخت کے بارے میں نہ سمجھنا، نہ سوچنا، نہ اسے زیادہ غور و فکر کرنا. بس یہ تمہارے لیے کیا کہتے ہیں، ممنوع کہتے تھے، ممنوع، یہ ہیبلیٹڈ کیا کہتے ہیں، پروہیبیٹڈ. یہ علاقہ ہو سکتا ہے وہاں بجلی کا ایسا ذخیرہ ہو کہ آدمی جائے تو بجلی میں جھلس جائے، وہ اور بھی دستیاب ہے. اگر تم گئے ولا تقربا، قریب نہیں جانا، ہذہ شجرہ، اس درخت کے قریب، قریب بھی نہیں جانا، دور سے بھی نہیں دیکھنا، دیکھنا ہے تو دیکھو گزر جاؤ، دیکھو گزر جاؤ. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ وہاں حوریں بھی تھیں، ہیں، غلمان بھی ہیں، پھول بھی ہیں، پرندے بھی ہیں، اور جنت میں نہ معلوم کیا کیا ہیں. ان کے لیے کیوں منع نہیں کیا اللہ تعالیٰ؟ ایک سوال ہے. اربوں کھربوں جگہ اور کروڑوں کروڑوں سنکھوں مخلوقات، پھول، پھلواری، درخت، چشمے، آبشاریں، جی ان کو کیوں نہیں منع کیا؟ حوروں کو منع کیوں نہیں کیا؟ غلمانوں کو کیوں منع نہیں کیا؟ انگور کو کیوں منع نہیں کیا؟ ایک درخت کو کیوں منع کیا؟ اب یہ پھر ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ سب ایسی کیا چیز تھی کہ اسی کے لیے منع کیا؟ تو اس میں ضرور کوئی اس کا کوئی میکینزم کچھ ایسا ہوگا، اس میں کوئی مسمرزم ہوگا، کوئی جادو ہوگا، کوئی ذہن کو الٹ پلٹ کرنے والی کوئی چیز ہوگی. ذہن کو الٹ پلٹ کرنے والی تو چیز دورے بھی ہیں، وہاں تو ہر چیز ہی الٹ گڑبڑ کرنے والی. اب ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہاں کے گلاب کا پھول اور وہاں کے گلاب کا پھول ایک سا ہوتا ہے. جن لوگوں نے دیکھا انہیں اجازت نہیں ہے کام کا، اس کا فائدہ کیا؟ نہیں کہہ سکتے. ایک ہی چیز کو کیوں منع کیا؟ اس چیز کو میں نے سوال کیا تھا اپنے پیر و مرشد سے کہ صاحب یہ اتنی بڑی جنت ہے، اس میں جو مخلوقات ہیں، پھول پھلواری، ان کی تعداد کھربوں سنکوں پتہ نہیں کتنی ہوگی. یہ جب رقبہ کی کوئی رقبے کوئی حد ہی نہیں ہے تو اس میں جو اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں ان کی بھی تو کوئی تعداد نہیں ہوگی نا. تو ایک چیز کو کیوں منع کر دیا؟ وہ میرے اس سوال سے خوش ہوئے. ہاں بھائی یہ بات تو ہے. تم یہ پوچھنا چاہتے ہو آخر اس درخت کی کیا خصوصیت ہے، کیوں منع کیا؟ اور اگر منع کیا تو اس کی خصوصیت ضرور کوئی ہوگی، ٹھیک ہے منفی ہوگی. ہاں اس کی خصوصیت درخت کی ہے کہ وہ سکنڈ کے فریکشن میں اپنا رنگ تبدیل کرتا ہے. دنیا بھی مثال ہے گرگٹ کی. گرگٹ کو آپ دیکھا، گرگٹ دیکھا، تھوڑی دیر دیکھے، ابھی سرخ ہے، ابھی نیلا، ابھی پیلا، ابھی اپنے رنگ میں. دیکھا نہیں؟ پھولوں کے رنگ بھی تبدیل ہوتے ہیں، ہر چیز کا ہی رنگ تبدیل ہوتا ہے. آسمان رنگ بدلتا ہے کیسے کیسے. اب جب اس کی طرف دیکھا
اب مرد کہتے ہیں حوا نے دیکھا، اب عورتیں کہتی ہوں گی آدم نے دیکھا، یہ پتہ نہیں کس نے دیکھا، بہرحال نکالا تو دونوں ہی کو ملا۔ اس درخت کو دیکھا، وہ کہا بھائی یہ تو سرخ ہے، اوہو کس قدر خوبصورت سرخ رنگ ہے، واہ، وہ پیلا ہو گیا، نہیں یہ تو پیلا ہے، وہ نہیں یہ تو ہرا ہے، ارے نہیں بھائی یہ تو سفید ہے بالکل، ارے بھائی یہ تو یہ ابھی تو یہ رنگوں کی قسمیں ہم 7 رنگ یا بنیادی 4 رنگ ہمیں پتہ ہے، لیکن اس وقت جو ہے 60 سے زیادہ رنگوں کے رنگ بن چکے ہیں۔ یہ مجھے پتہ ہے کہ اب سے 40 سال پہلے 60 رنگوں کی معلومات ہو چکی تھی، ظاہر پتہ نہیں زیادہ ہی بہت زیادہ ہو گئے ہوں گے، پر رنگوں کی قسمیں معلوم ہے۔ اب اس میں اختلاف ہے کہ نیلا اصلی ہے کالا اصلی ہے، میں رنگوں کی بحث بھی نہیں پڑھتا، دوسرا موضوع ہو جائے گا۔ وہ تبدیل کرتا ہے رنگ۔ اب ہوا کیا، آدم نے یا حوا نے، میں تو کہتا ہوں دونوں نے، ہم مرد عورت دونوں ہی بیکار ہیں، دونوں ہی گڑبڑ ہیں۔ اب آدم نے کہا یہ تو نیلا ہے، اب حوا نے کہا ہوگا نا تمہاری کیا نظر کمزور ہو گئی، چشمہ تو اس زمانے میں ایجاد ہوا نہیں تھا، دیکھو یہ تو ہرا ہے، وہ کہا ہرا ہے تو انہوں نے کہا ابا تمہاری نظر کمزور ہو گئی، یہ تو سفید ہے، یہ ہاں سفید تو ہے لیکن یہ تو سرخ ہے، اس سے کیا ہوا، اس سے کیا ہوا، ہاں آدم و حوا کے ذہن میں کیا تبدیلی آئی، شک، بس شک کی اجازت نہیں۔ اب انہوں نے کہا یہ چونکہ اب شک پیدا ہو گیا، اب جب شک پیدا ہو گیا تو ظاہر ہے وہ ہر چیز میں شک آ جائے گا۔ جیسے عورتوں کو ایک دفعہ شک پیدا ہو جائے تو سب سے پہلے تو کالی کلوٹی موٹی ناک والی عورت اس دنیا پہ جادو کرتی، وہ اپنی خوبصورتی بھول جاتی ہے، اس نے جادو کر دیا، وہ کالی عورت پیچھے لگ گئی۔ ایسے ہی مرد، اس نے جادو کر دیا، اس نے ٹونا کر دیا، بھائی کیوں کر دیا کیا کر دیا یہ پتہ نہیں، یہ شک ہے، شک، جادو سے انکار نہیں ہے، لیکن سوال ہے جادو کون کرے گا، کیوں کرے گا؟ تمہاری دشمنی میں فضول، تمہارا سڑا بھوسا خاوندہ ہے، کمائی کرتا نہیں، گھر میں پڑا رہتا ہے دینات، کوئی عورت اس پہ جادو کر رہی ہے اور جادو پہ اس نے 25,000 روپے خرچ کیے، یہ عورتوں کی کیا عقل ماری گئی؟ وہ کیوں کرے گی 25,000 روپے؟ یہ شک ہے، شک شک، خیر یہ تو کلاس کی بات ہی نہیں۔ تو انہوں نے کہا جی اب تمہارے اندر شک پیدا ہو گیا، اِبْتُوا مِثْلًا فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، بس تم نے نافرمانی کی، ہم نے کہا تھا یہاں شک نہیں ہے، اب جب تمہارے اندر شک پیدا ہو گیا، امام کی طرف سے کہہ رہا ہوں، اب تمہارے اندر شک پیدا ہو گیا تو ہر چیز پہ شک کرو گے، تو جب ہر چیز پہ شک کرو گے جنت پہ بھی شک کرو گے۔ جو شک کے جو مریض ہوتے ہیں کیا وہ سب پہ شک نہیں کرتے؟
لہذا اس علاقے میں شک کی گنجائش نہیں ہے، زمین پہ اتر جاؤ، یہ بھی تو مثل اتر جاؤ یہاں سے۔ فَإِنَّ لَكُمْ، اب تمہارے اوپر مار ہے، مسکنت کی مار ہے، ذلت کی مار ہے، پریشانی کی مار ہے، خوف کی مار ہے، بیماریوں کی مار ہے، بھوک کی مار ہے، دشمنی کی مار ہے، موت کے خوف کی مار ہے، ادھر جاؤ۔ آدم علیہ السلام بڑی عجیب یہ خصوصیت یہ تھی، وہ معافی مانگتے تھے، ہر چیز میں معافی، ذرا سی غلطی ہوئی اپنا سجدے میں پڑ گئے، روتے بہت، ابھی بھی روتے ہیں، روتے بہت ہیں، روتے ابھی اس غلطی پہ ابھی تک روتے ہیں، رونے لگے، معافی طلب کی۔ اب اللہ تعالیٰ تو بھائی رحیم کریم ہے، رونے والی دعا، رونے والی خواہشات اللہ تعالیٰ پوری کر دیتے ہیں۔ آنسو بہت پسند ہے اللہ تعالیٰ کو، یعنی آنسو کا مطلب ہر وقت آنسو بہاتے رہنا نہیں ہے، گداس، شفقت، رحمت، قوت، مروت، ہمدردی، سب گداس میں آتا ہے، سخاوت، عداوت کا نہ ہونا، یہ سب صاحب گداس لوگوں میں ہوتا ہے۔ بہرحال بہت آدم علیہ السلام روئے، گڑگڑائے اور کہا ربنا، اے میرے رب، ظلمنا، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، ظلمنا انفسنا، ہم نے تو اپنے نفسوں پر، اپنے اوپر، اپنی نسلوں پر ظلم کیا، وہی لم تغفر لنا، ہمارے پاس کوئی چارہ کار نہیں کہ ہم ہاتھ جوڑتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، عاجزی کرتے ہیں، انکساری کرتے ہیں، اداس دل کے ساتھ آج سے معافی کے خواستگار ہیں۔ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر آپ نے معاف نہیں کیا، وَتَرْحَمْنَا، اور آپ نے ہمارے اوپر رحم نہیں کیا، ہماری غلطیوں کو معاف نہیں کیا، لَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، میں اور میری پوری نسل، لَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، میں اور میری پوری نسل برباد ہو جائے گی، تباہ ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی۔ اللہ معاف کر دے، غلطی ہو گئی، برباد و رحیم و کریم ہے، ستار العیوب ہے، غفار الذنوب ہے، رحمت ہی رحمت ہے، وہاں تو دل رحمت جوش میں آ گیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب چونکہ غلطی کر بیٹھے ہو، اس کا خمیازہ تو اب تمہارے اوپر جاری ہو گیا، اس لیے ہم نے کہا تھا آگ میں ہاتھ نہیں ڈالنا، اب تم نے آگ میں ہاتھ ڈالا، توبہ استغفار کی، رحم ہوا، زخم اچھا ہو گیا، نشان تو رہے گا، یہ نشان ہو ہی نہیں سکا، درخت کی حقیقت بھی معلوم ہو گئی، جنت کا نکلنا بھی معلوم ہو گیا۔ اب پھر لگا رہا، اگر تم نے جنت میں جو حکم تھا اب یہاں بھی ہم حکم دیتے ہیں، اور اس حکم کو سمجھانے کے لیے اپنے پیغمبر بھیجیں گے، مسلسل بھیجیں گے، اور پیغمبروں کے ساتھ جو ناروا سلوک ہوا وہ بھی سب کو پتہ ہے،
1,24,000 اللہ نے پیغمبر بھیجے. پھر بالآخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کر کے بھیج دیا، رحمت للعالمین کر کے دنیا میں بھیج دیا. اب جو کچھ اللہ تعالیٰ نے کے احکامات تھے، جو کچھ اللہ تعالیٰ کے احکامات کا یہ کہ اللہ تعالیٰ کا جو پسندیدہ طرز عمل تھا اس کی تکمیل ہوگی. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اب ربائی پڑھیں. مٹی میں دفن مٹی میں دفن آدمی مٹی کا، مٹی میں دفن آدمی مٹی کا، اٹھتا ہے کوئی پیالہ بھی مٹی کا. میں خواب پئیں گے اس پیالے میں شراب، وہ پیالہ بنے گا غیر کسی مٹی کا. اب تشریح پڑھیں. خدا نے آدم کو مٹی سے بنایا ہے تو ہر آدمی بھی مٹی سے بنایا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم اسے مٹی میں ہی دفن کر دیتے ہیں. یہ ایک حسین مورتی جس کے حسن پر سب لوگ دھیان دیتے ہیں اور والے کو شہدا بنے رہتے ہیں، وہ اصل میں مٹی کے والا اور شہدا، ان کو بتاؤ والا شہدا کیا؟ والے اور شہدا یہ عاشق چاہنے والے. ارے دیوانے کہتے ہیں یار، پاگل دیوانے، پاگل دیوانے بنے رہتے ہیں. ہاں اور والے و شہدا بنے رہتے ہیں، وہ اصل میں مٹی کے ذرات سے مرکب ہے. محبت کی شراب پینے والے جس پیالے میں شراب پئیں گے وہ پیالہ بھی کسی مٹی سے بنا دیا جائے گا. یعنی پھر مٹی جو ہے پھر دوبارہ کوئی ایسی شکل بنا یعنی دے گی. آپ کی مٹی سے آپ کے بچے بن گئے، بچی آپ کے بچے بن گیا، اس کے بچے بن گئے، اس کے بچے بن گئے. پھر آپ قبر میں چلے گئے، مٹی بن گئے. وہاں سے کمہار گیا، اس نے مورتی لا کے بنا دی، کسی نے برتن بنا دیے، کسی نے مٹی گوندھ کے اینٹیں بنا دیں، اور کسی نے اس مٹی کا گارا بنا کے دیواریں کھڑی کر دی. کسی نے اس مٹی کو لے پوت کر کے چھت ڈال دی، کسی نے اس مٹی کو لے پوت کر کے اینٹیں لگا کے فرش بنا دیا. اینٹیں بھی مٹی کی، ہر چیز مٹی کی. ہاں یعنی قدرت کی کرشمہ سازی بھی کیا خوب ہے کہ ایک ہی مٹی سے مختلف شکلیں بناتی رہتی ہیں اور پھر اسی میں ملا کر مٹا دیتی ہیں اور پھر بنا دیتی ہیں. ہاں یہی ہو رہا ہے نا. گیہوں آپ نے مٹی میں ڈالا، کیا بنا؟ جب آپ نے گیہوں کو بو دیا، گیہوں کیا بنا؟ مٹی میں تبدیل ہو گیا ہے. اس سے کیا بنا؟ مٹی میں ملا، مٹی گیہوں بن گیا. پھر گیہوں مٹی میں گیا، پھر وہ گیہوں بن گیا، پھر گیہوں مٹی میں گیا، پھر وہ گیہوں بن گیا. جی پڑھے. تصویر کے اس عمل میں ان لوگوں کے لیے واضح نشانیاں ہیں جو فی الواقع اللہ تعالیٰ کو جاننا اور پہچاننا چاہتے ہیں. بس نہروں کو میں ناپ کی ویران چھوڑا، نہروں کو میں ناپ کی ویران چھوڑا، پھولوں میں پرندوں کو غزل خوان چھوڑا، پھولوں میں پرندوں کو غزل خوان چھوڑا. استاد طبیعت تھی عجب آدم کی، استاد طبیعت تھی عجب آدم کی، کچھ بس نہ چلا تو باغ رضوان
جی اس عالم یا عالمزاد کی صفات نہ پوچھی، اس نے چمک دمک کرنے والی شراب کی نہروں کو جنت میں بنا چھوڑ، کسی قسم کے پھولوں اور باغوں میں جو پرندے چہچہا رہے تھے ان کی گنگناہٹ کو بھی خیر بات کہہ آیا۔ اس آدم کی طبیعت میں اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی خوبی رکھی ہے کہ کسی ایک بات یا ایک چیز پر قانع نہیں رہتا۔ کھانے کھانے وانے قانع قناعت کرنے والا جو اس پر شاکر ہو جائے ایک چیز پر، رکتا نہیں رکتا نہیں۔ اس کا جنت میں رہتے رہتے جب جی گھبرانے لگا تو اسے چھوڑ کر بھاگا۔ اس کے مزاج میں مظاہر کائنات میں کام کرنے والی ہر آن اور ہر لمحہ تغیر و تبدل کی صفت حرکت موجود ہے۔ شکیل بھائی، ایک جڑا میں نام ہے ہر دم میرا، ایک جڑا میں نام ہے ہر دم میرا، ایک جڑا میں نام ہے عالم میرا، ایک جڑا میں نام ہے عالم میرا، مستی و قلندری و گمراہی کیا، مستی و قلندری و گمراہی کیا، ایک جڑا میں نام ہے محرم میرا۔ بندہ کہتا ہے کہ میرا ہر سانس خالص شراب کے ایک گھونٹ کی مانند ہے، اور زیادہ گہرائی میں سوچوں تو میری ساری دنیا ہی خالص شراب کا ایک گھونٹ نظر آنے لگتی ہے۔ جب میری حد اور حدود ایسی ہوں تو میری مستی و قلندری یا گمراہی کا وجود ناموجود بن جاتا ہے۔ شراب کا یہی ایک گھونٹ، اس سے کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ میری حد اور حدود جب میری کیفیت ایسی ہے تو اس میں کیا مستی اور کیا قلندری کیا گمراہی ہے، یہ ان کا ہونا نہ ہونے کے برابر ہے۔ کیوں؟ آگے بڑھو۔ شراب کا یہی ایک گھونٹ میری زندگی میں پنہاں اسرار کو میرے اوپر منکشف کرتا ہے، چاہے اسے مستی و قلندری میں گزار لوں اور چاہے تو اسے گمراہی میں ضائع کر دیں۔ اس کے کیا مطلب ہے؟ چاہے تو چاہے تو اسے برائی میں ضائع کر دوں۔ پڑھو۔ شراب کا یہی ایک گھونٹ میری زندگی میں پنہاں اسرار کو میرے اوپر منکشف کرتا ہے، چاہے اسے مستی و قلندری میں گزار لوں اور چاہے تو اسے گمراہی میں ضائع کر دوں۔ اس کا مطلب یہ سمجھ میں یہ آتا ہے کہ جو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے معرفت کے علوم میرے پاس آ رہے ہیں، اگر میں اس کی قدر کروں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کروں، اس کو قدر کروں، تو یہ مستی و قلندری ہے۔ اور اگر میں اس کو نظر انداز کر دوں ان علوم کو جو میرے اوپر آ رہے ہیں تو یہ گمراہی ہے۔ جی اس کی تشریح زیادہ ہو سکتی ہے لیکن وقت بہت ہو جائے گا۔ جی آگے بڑھیں۔ جس وقت کے تن جہاں سے جدا ٹھہرے گا، جس وقت کے تن جہاں سے جدا ٹھہرے گا، 2 گز کی زمین میں اجاڑ ٹھہرے گا، 2 گز کی زمین میں اجاڑ ٹھہرے گا، 2-4 ہی روز میں تو ہوگا غائب، 2-4 ہی روز میں تو ہوگا غائب، آ کر کوئی اور اس جگہ ٹھہرے گا۔
آپ لوگوں کا کیا مشاہدہ ہے قبرستان میں؟ ایک قبر میں کتنے لوگ دفن ہو جاتے ہیں؟ 60 70 80 کچھ پتہ نہیں. تو پہلا آدمی کہاں چلا گیا؟ اب پڑھو جس وقت کے جس وقت کے تن جان سے جدا ٹھہرے گا، 2 گز کی زمین میں تو جا ٹھہرے گا، 2 4 کے روز میں تو ہوگا بھائی، آ کر کوئی اور اس جگہ ٹھہرے گا. یعنی آج میری قبر بنی، کل کو آپ کی بن جائے گی، پرسوں اس کی بن جائے گی، پرسوں ایک ہی قبر میں پتہ نہیں 70 90 70 کی فگر بتائی جا رہی ہے. حدیث ہے، کوئی آیت تو ہے نہیں، حدیث ہے کہ ایک قبر میں سے 70 مردے نکلیں گے. اس کے لیے وہم ساری کو دو کر رہے ہیں اور زندگی گزار رہے ہیں. وہ قبر ملے گی 2 گز کی ہوتی ہے، وہ 2 گز کی ہوتی ہے نا، وہ بھی ہماری نہیں ہوتی. 2 گز جگہ میں بھی 70 آدمی شیئر کریں گے. اب یہاں بلڈنگیں بنا لو، کوٹیاں بنا لو، قلعے بنا لو. جی جب قدرت کے حکم سے اس بدن سے روح کو الگ کر دیا جائے گا تو اس بدن کا ٹھکانہ صرف 2 گز زمین کا ٹکڑا ہوگا، اور وہ بھی اس کے لیے جسے میسر آ جائے. یہ بھی ضروری نہیں. جی اور 2 4 دن گزر جانے کے بعد وہ دنیا سے بالکل ہی غائب ہو کر رہ جائے گا، اور پھر یہی جگہ کسی اور کو دفن کر دیا جائے گا. دیکھ لے بندے، ایک آن کی دنیا ہے فریبی دنیا، ایک آن کی دنیا ہے فریبی دنیا، ایک آن میرے غیر یہ ساری دنیا، ایک آن کی عالیت ملی ہے تجھ کو، ایک آن کی عالیت ملی ہے تجھ کو، یہ بھی جو گزر گئی تو گزری تھی. اس آدم کو دھوکہ دینے والی اور دھوکے میں رکھنے والی دنیا محض ایک لمحہ ہے. یہ ساری دنیا ایک لمحے کی زندگی میں قید ہے، اور اس ایک لمحاتی دنیا کے اصول کے مطابق اس آدم، اس بشر، اس آدمی، اس بندے کو محض ایک گھڑی مستعار ملی ہے. اگر یہ زندگی بیکار محض باتوں میں گزر گئی تو ساری دنیا ہی گزر گئی. ہم نہ پیدا ہوئے، نہ جیے، نہ اٹھے، نہ بیٹھے، نہ کچھ کیا، نہ کچھ سمجھا، گویا ایسے آئے کہ آئے نہ تھے. اس لیے اے بندے، جب تو اس دنیا میں آیا ہے تو کچھ کر گزر، تاکہ قدرت نے تجھے جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے تو اس کو پورا کر دے، ورنہ پچھتانا ہی پچھتانا مقدر بن جائے گا. نبی عمر، دنیا کرسمات ہے ساری دنیا، دنیا کرسمات ہے ساری دنیا، کیا کہیے کہ ہے کیا یہ ہماری دنیا، کیا کہیے کہ ہے کیا یہ ہماری دنیا، مٹی کا کھلونا ہے ہماری تخلیق، مٹی کا کھلونا ہے یہ ساری دنیا. یہ بھری پوری دنیا ایک قسم کا طلسم کلا ہے. کیا طلسم کلا، طلسم کلا، یہ بھری پوری دنیا ایک قسم کا طلسم کلا ہے. اس میں ایسا جادو موجود ہے کہ اس کو سمجھنا تولا ماشا تولنے والی عقل کے بس کی بات نہیں. غور کیا جائے تو ساری دنیا مٹی کا ایک کھلونا ہے جس کا مقدر بلافر ٹوٹ کر بکھر جانا ہے. مرنے کے بعد آدمی ٹوٹ کر بکھر جاتا.
थोड़े दिन के बाद खबर खोलोगे, हर चीज़ अलग, पैर अलग होगा, टांग अलग होगी, होता नहीं होता, ये सब मुनकसी हो जाता है सारा चीज। एक जुड़ा में नाम है क्या पाएगा, एक जुड़ा में नाम है क्या पाएगा, इतनी सी कमी से क्या फर्क आएगा, इतनी सी कमी से क्या फर्क आएगा, साथी मुझे अब मुफ्त मिला क्या मालूम, साथी मुझे अब मुफ्त मिला क्या मालूम, ये सांस जो आ गया है फिर आएगा। पागल जिंदगी की हकीकत शराब की एक घूंट ही है, मिल गया तो और ना भी मिला तो क्या फर्क पड़ता है, मुझे तो मार्फत की वो शराब चाहिए जिसका एक घूंट टाइम स्पेस की कैद व बंद से आज़ाद है। ताचंद कलिसाओ रिश्तो मेहराब, ताचंद कलिसाओ रिश्तो मेहराब, ताचंद ये बारिश के जहन्नुम का अज़ाब, ताचंद ये बारिश के जहन्नुम का अज़ाब, एक काश जहाँ पे रोशन होती, एक काश जहाँ पे रोशन होती, उस्ताद अज़ल ने कल जो लिखी थी किताब, गिरजाघर आतिश तला और मस्जिद का वजूद, या इनमें और इनके मानने वालों में इख्तिलाफ और बाइस के बाद में दोज़ख के अज़ाब से डराने का अमल आखिर कब तक जारी रहेगा। एक काश इन लोगों पर कुदरत के वो राज खुल जाते जो अल्लाह ताला ने अपने ख़ास बंदों को बता दिए हैं, ऐसे बंदे जिनको ना कोई खौफ होता है और ना वो उम्मीद होती। 12वीं में माथे पे आया थी रोशनी की मेहराब, माथे पे आया थी रोशनी की मेहराब, रुखसारो लब चिमके थे वो हरे नायाब, रुखसारो लब चिमके थे वो हरे नायाब, मिट्टी ने उन्हें बदल दिया मिट्टी में, मिट्टी ने उन्हें बदल दिया मिट्टी में, कितने हुए दफन आफताब व मेहताब, जिन लोगों की पेशानी रोशन थी और माथे पर सजदों का निशान था और उनके चेहरे चमक दमक से मामूल थे, जब उन्हें मिट्टी में दफन किया गया तो मिट्टी ने उन्हें भी मिट्टी ही बना। कैसे कैसे चांद और सूरज की ज़मीन में दफन हो चुके हैं, हम उनका शुमार भी नहीं कर सकते। चंद दिनों की इस आरज़ी दुनिया में आदमी किब्र और नफ़रत की तस्वीर बना रहता है, बिलाखिर उसे भी मौत मिट्टी के ज़र्रों में तब्दील कर देगी और मिट्टी के ये ज़र्रे पैरों में रोंदे जाएंगे। आदमी मर गया, वो कब्रिस्तान में मिट्टी के ज़रात में तब्दील हो गया। अब हम लोग जाते हैं, क्या करते हैं फिर? वो खबर के ज़रात काहे में तब्दील हुए? खबर के जो ज़रात हैं आदमी की मिट्टी तो बन गई ना, तो आदमी के पैरों में रोंदे हैं सब। जो शाह कई मुल्क से लेते थे खराज, जो शाह कौन सी भाई?
جی جو شاہ کئی ملک سے لیتے تھے خراج، معلوم نہیں کہاں ہے ان کے سر و تاج، معلوم نہیں کہاں ہے ان کے سر و تاج، البتہ یہ افواہ ہے عالم میں عظیم، البتہ یہ افواہ ہے عالم میں عظیم، اب تک ہے غبار زر ان کی افواج، اب تک ہے غبار زر ان کی افواج۔ سکندر و دارا، شداد و نمرود، فراہیم اور بڑے بڑے بادشاہ جن کی ہیبت و بربریت کا یہ عالم تھا کہ لوگ ان کے نام سے لرزتے تھے، وہ جو بڑی بڑی ریاستوں اور مملکتوں کے تاجدار تھے، عوام سے خراج وصول کرتے تھے، خود کو آقا اور اللہ کی مخلوق کو غلام سمجھتے تھے، معلوم نہیں کہ وہ خود اور ان کے تاج کہاں ہیں، ان کو ان کی افواج کو جو آندھی طوفان بن کر دنیا کے لیے مصیبت بن گئی تھی، مٹی نے ہی کر دیا۔ یہ بڑے بڑے محلات اور کھنڈرات جو آج اپنی بے مثالی پر آنسو بہا رہے ہیں، بلاخر ان کا نام و نشان بھی صفحہ ہستی سے مٹ جائے۔ 14ویں روایت، کل عمر گزر گئی زمین پر ناشاد، کل عمر گزر گئی زمین پر ناشاد، افلاک نے ہر سانس کیا ہے برباد، افلاک نے ہر سانس کیا ہے برباد، شاید کہ وہاں خوشی میسر و عظیم، شاید کہ وہاں خوشی میسر و عظیم، ہے زیر زمین بھی ایک دنیا آباد۔ ہماری اس رنگ و بو کی دنیا کی طرح ایک اور دنیا بھی ہے جو مرنے کے بعد ہمارے اوپر روشن ہوتی ہے۔ ہم کتنے بدنصیب ہیں کہ ہم نے کبھی اس نادیدہ دنیا کی طرف سفر نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد، مر جاؤ مرنے سے پہلے، پر عمل کر کے اگر ہم اس دنیا سے روشناسی حاصل کر لیں تو اس بات کی توقع کی جا سکتی ہے کہ ناشاد و نامراد زندگی کو مسرت و شادمانی میسر آتی ہے۔